دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ کہتے ہیں بات نہ کریں. میں کہتا ہوں صرف یہ دیکھیں کہ میں مثلا فیصل آباد میں ہوں اور مجھے سزا جو ہے وہ پنڈی کی ہو رہی ہے، اور ایک وقت میں 4 جگہ آپ کو ثابت کرنے کے بعد آپ کو 40 سزا ہو گئی ہے. سر دیر آر ہیومن ویلیوز آلسو. آپ کے مان لیا کہ ہمارے یہاں پر انسانی حقوق نہیں ہیں، مگر انسانی ہیومن ویلیوز تو ہے نا. ایک عورت جو کینسر کی مریض ہے، ایک جو ہے جس کے کڈنیز فیل ہو گئے ہیں، ایک ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جس معاشرے میں آپ اپنے ایک لیڈر کو یا اپنے چاہنے والے کو بطور وکیل نہیں مل سکتے، وہاں کیا ترقی کریں گے؟ جناب اسپیکر، میں بڑی دکھ کے بات کر رہا ہوں کہ وی ڈونٹ آسک فار اینی ڈیولپمنٹ فنڈ، وی ڈونٹ آسک فار اینی تھنگ. یہ بیٹھے ہیں فیصل آباد کے بھی، یہ پوچھ لیں اپنے ایڈمنسٹریشن سے. میں نے آج تک کبھی ٹیلی فون بھی نہیں کیا، بیکاز آئی نو کہ تھنگس کین بی ڈن ود منی. تو کوئی آتا میں کہتا پیسے دے کام کرا، اوپر سے آپ نے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کر دی ہے، ایک محکمہ بنا دیا پیرا. وہ تو پولیس تو تھی. یہ جو ہے نا، یہ جس طرح نہیں اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں صبح شام، یہ بھی 3 ٹائم پیسے لیتے ہیں. پھر آپ نے جناب اسپیکر، میں آج یہ رونا اس لیے رو رہا ہوں کہ کرپشن از دی آرڈر آف دی ڈے. ادھر کوئی کام آپ کا کرپشن نہیں ہے. گورنمنٹ کر رہی ہوگی، بہت اچھا کر رہی ہے، اپنی کوشش کر رہی ہے، مگر جناب جب لکڑی کو سینک لگ جائے تو وہ کرسی کھا جاتی ہے، جب کرسی کو سینک لگ جائے تو وہ ملک کھا جاتی ہے. یہ جو کرسی کو سینک لگی ہے یہ بڑی خطرناک ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا اللہ کا نام ہے، باہر بڑی فوٹو ہو گئے، بڑے وزیر اعلیٰ آئے ہیں، 6-7 تو میں نہیں بکتائے ہیں. یقین کرے کہ اب یہاں کا کوئی نام نہیں لیتا ہے. میں نے وہ بھی وقت دیکھا ہے جب گاڑی کے ساتھ یہ لٹکتے ہوتے تھے. میں نے ایک وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ جناب یہ ڈیسک نہ بجائیں، یہ ڈیسک ٹوٹ جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، آپ ایک پجیروں میں آ جائیں گے. یہ جو لوگ ہیں، ہمارا ایک سیاسی عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم سیاسی عمل میں رہیں، اپنے قائدین کی بات کریں. آپ کریں کیا؟ آج ابھی جتنے ہم بیٹھے ہیں ٹیب کھول لیں اپنا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 10A پڑھیں. دیٹ از رائٹ آف فیئر ٹرائل. جس معاشرے میں آپ کسی کو انصاف نہیں دے سکتے ہیں، جس معاشرے میں آپ کسی کو عدالت تک ہی پہنچ نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ وہاں جمہوریت لا سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا پوچھا تھا کسی کے گوتھے کو، واٹ از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ؟ انہوں نے کہا دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ از گورن یور سیلف. تو کانسٹیٹیوشن جو ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دی کانسٹیٹیوشن، وی ہیو ٹو پریکٹس اٹ، وی آر ناٹ پریکٹسنگ اٹ. میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ جانبداری سے کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت کرپشن کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یا تو اس کو ریگولرائز کر دیں یا اس کو آپ کہتے پرسنٹیج رکھ لیں. میرے سامنے اس وقت 2 ہی چیزیں ہیں. جمہوریت کی بقا کے لیے ہمیں اپنے فیصلے ہمیں خود کرنے چاہیے، ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. وائی شوڈ بی لک اوورڈ؟ اگر یہ لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب اسپیکر بڑے عزت دار لوگ ہیں. میں جانتا ہوں کہ جس مشکل میں ہم آئے ہیں، ہم نے پہلے بھی الیکشن ہار کے دیکھے ہیں. یہاں پر ہارے والوں کی بڑی عزت ہو جاتی ہے، پھر فارم 47 رہ جاتا ہے. ایک تو ہم 1947 والی اس لیے ہیں، یہ بھی ہم 1900 کیونکہ ہم مہاجر ہو کر آئے تھے. ابھی بھی ہم جب یہ رونا پیٹتے ہیں تو پھر ہمارے آگے پھر فارم 47 آ جاتا ہے. ہم تو 47 کے پڑے ہوئے ہیں. ایک دفعہ آدھا کنبہ وہاں شہید کرا کے آ گئے ہمارے بزرگ. ہم جو ہے اب اپنا خاندان کو جھوٹے پرچوں میں کریں. یہاں چادر و تقدس جو ہے اس کا بالی ہے. میرے جب کہتے ہیں دوبارہ بات کرتا ہوں، ایم پی اے بننے کے بعد 2 دفعہ میرا لاہور میں گھر لوٹا گیا. میں نے FIR درج کرائی. کیا اس کا کوئی آج تک کسی نے پوچھا کہ نہیں؟ چھوڑ دیں. کم از کم آپ بھی بچوں والے ہیں، ہماری عورتوں کا تو تقدس رکھیں. ہمارے گھروں میں اس طرح چھلانگیں لگا کے آتے ہیں. ایسے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جیسے اب نکلتے ہیں. کل میں گیا ہوا تھا گاؤں، واپس آ رہا تھا تو آپ نے یہ ایکسائز والے بدماش کھڑے کر دیے ہیں. گاڑی روکنا جی روکو. بچے میرے ساتھ ہیں جی کیا. میں نے یار اس کاغذ وغیرہ پورے. اچھا ٹوکن دیتا میں چیک کر لیجیے. جاؤ جی. سر آپ لوگوں کو ہراس نہ کریں، لوگوں کو تنگ نہ کریں، لوگوں کو انصاف دیں. یہ جو فنڈ ہے نا، میں جناب آپ کو اس کی بھی آپ بتاتا ہوں، یہ فنڈ لگانے سے کچھ نہیں بنتا. ایز اے منسٹر
میں نے PND میں نے بہت فنڈ لگائے تھے حلقے میں، ہروا مجھے پھر دیا گیا تھا، بہت لوگ کرتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں فیصل آباد کی ترقی کی طرف، سیکنڈ لارجسٹ شہر ہے، یونیورسٹیز بھی وقت ہیں، دنیا بھی بڑی آ گئی ہے، اربنائزیشن بھی بہت ہو گئی ہے۔ آپ نے سوچا یہ اربنائزیشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ لوگ بہتری کے لیے آتے ہیں۔ اس دن جہاں بات کی کہ لاہور میں جناب بہت لوگ آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ کہ آپ کے پاس ساری فیسلٹیز ہیں، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سب آ جاتے ہیں۔ تو اس شہر کو دیکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پر میگا پروجیکٹ جو شروع کر رہے ہیں وہ مکمل کریں۔ اب انہوں نے میٹرو کا کیا، بڑی اچھی چیز ہو جائے، مگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اتنی انفلیشن آئے گی، اتنی مہنگائی آئے گی کہ آپ ایسے نہیں ہوں گے۔ آپ آلریڈی مقروض قوم ہیں۔ مائی سن آسکڈ می ون تھنگ، واٹ از گیونگ ٹو اس؟ کہتے جب آپ پڑھتے تھے کیا ہوتا تھا؟ میں کہا 9 روپے فیس ہوتی تھی، 150 روپے اسکالرشپ ہوتا تھا، جتنی ڈی سی کی تنخواہ اتنے مجھے ملتے، میں گاڑی بھی رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ کو لاہور آنا ہو تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اونلی مین آف ٹرانسپورٹ جو رہ گیا ہے وہ دیٹ از موٹر سائیکل۔ ایک آدمی کہتا ہے جانا ہے 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 روپے کرایہ لگتا ہے، کہتا چلو 300۔ بات ہو رہی ہے کرپشن کی، میں کر رہا تھا کہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا تھا کہ صاف ستھرا پنجاب ہونا چاہیے، گڈ آئیڈیا، مگر آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہمارے مذہب میں بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ نے دیکھا جب اس وقت میں نے جہاں بات کی تھی کہ دیر از گوئنگ ٹو بی میگا کرپشن اسکینڈلز آف دا ستھرا پنجاب، گاؤں میں کسی میں نہیں یہ پہنچا ہے، مگر آپ نے صرف فیصل آباد میں دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے، اربوں روپے کروڑوں روپے کا وہاں پہ ہو گیا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر، آپ اپنے چیکس اینڈ بیلنسز پہ لگائیں، آپ یہ کر رہے ہیں اس میں نہیں۔ جیسے اب یہ میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، moral corruption usually means decline in honesty, fairness, empathy, duty. There is no single cause. It's a mix of social, economic, technical and institutional factors. پھر سیکنڈلی آتا ہے economic pressure and inequality. یہ بڑا important چیز ہے because we are not working on human development. ہم سڑکیں تو بنا رہے ہیں، human development کی ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ Inflation and unemployment, when basic needs get expensive, people justify shortcuts. پھر ہوتا ہے کہ weak accountability and rule of law. جب آپ selected enforcement law exists but implementation is patchy, PIRA was created, TCs control prices. سر اگر آپ نے ہر چیز کا کنٹرول ڈی سی کو دے دینا ہے، زکوٰۃ بانٹنی ہے ڈی سی نے بانٹنی ہے، میٹنگ چیئر کرنی ہے ڈی سی نے کرنی ہے، تو جناب میں آپ کو اس کا بتاؤں آپ کے لیے بیسٹ، آپ پروجیکٹس کا نام رکھتے ہیں، اچھی بات ہے آپ نام رکھیں، اگر میں کوئی چیز اپنے پیسے سے بناؤں گا تو اس کا میں نام ضرور رکھوں گا، مگر سرکار کے پیسے نہیں۔ میں نے بھی کروڑوں اربوں کا کام کرایا، میں نے کبھی تختی نہیں لگائی تھی، یہ جب جاتے ہیں تختی اٹھ جاتی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ کرنا ہے ضرور کریں، میں کب روکتا ہوں، مگر آپ بیسٹ آپ کے لیے تجویز میری یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے چیزوں کے نام رکھیں، آپ نے سول سروس کو اپنا پرائیویٹ ملازم بنا لیا ہے سرکاری میں، اس کا نام جیسے سی ایم کہتے ہیں نا، سی ایم کا میڈم مریم نواز MNS، سول سروسز کا آپ ایک علیحدہ بلاک بنا دیں تاکہ یہ صرف بنے اور آپ کے کام کریں۔ آپ نے اتنی پولرائزیشن کر دی ہے کہ اب یہ جب یہ حکومت ختم ہوگی، ان کے ساتھ چاہا چیمہ ہے جو ہے، یہ سارے یہ توقیر شاہ یہ جہاز میں بیٹھیں گے، they'll go to America۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جتنے سروسز آفیسرز ہیں، everybody is owning a house and living in a سرکاری ہاؤس also۔ کسی نے پوچھا ان کو کیا ہے؟ اس دن میں نے بات کی تھی کہ ایک مزدور کوارٹر خالی نہیں ہو سکا، مگر آپ نے چیزیں خالی کرانی ہے تو سب سے پہلے آپ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے آپ اپنا کریں۔ ہمارا جو لاہور لشکر ہے، گاڑیاں کا، ڈو یو تھنک دس کنٹری نیڈس ٹو اسپینڈ سو مچ منی آن دا کارز اینڈ دا جیٹس؟ انٹاریو کا گورنر تھا، اس کو کہا گیا کہ وائی یو ہیونگ دس ایئر پلین، یو ڈونٹ نیڈ اٹ۔ انہوں نے کہا وائی؟ انہوں نے کہا یس دس از گورنمنٹ، انہوں نے کہا گورنمنٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی ٹو کیپ دس ایئر پلان فار یو، تو ہی ہیڈ ٹو سیل دیٹ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں غریب ملک ہے، کہتے ہیں نا جی ملک عوام غریب ہے تو ملک امیر ہے۔ سر غریب آدمی کا سوچیں، جس گروتھ پاپولیشن، دا بگیسٹ بامب از دی پاپولیشن ایکسپلوژن، آپ کی آبادی پھٹ چکی ہے، لوگ اب یہ جو ہے
آپ کو کہتے ہیں اٹ لکس ویری آڈ وی آر ہیڈنگ ٹوورڈ دی پروسٹیٹیوشن. آپ کا 3 چیزیں جو ہے کبھی نہیں ہو سکتی: نشہ اور یہ پروسٹیٹیوشن اور گیملنگ. یہ ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی ہے. اور آپ کی پولیس جو ہے اس وقت اتنی منہ زور ہو گئی ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت حالات یہ ہیں کہ آپ نے سی سی ڈی بڑی اچھی ہے. کیوں؟ بیکاز جسٹس نہیں ہے نا، انصاف ختم ہو گیا ہے، جوڈیشل سسٹم فیل ہو گیا ہے. آئی اسٹل ریمبر وین آئی واز اسٹوڈنٹ جسٹس کارنیلیس واز دیئر، ہز بردر کیم آفٹر دی بارٹ لا. ہی سیڈ ٹو ہز بردر، انہوں نے کہا دیکھو تم نے یہاں پریکٹس کرنی ہے نا تو میں یہاں چلے جاتا ہوں. ہی وینٹ ٹو سنگاپور، اس کا بھائی. اب یہاں پہ پریکٹس کیا اور یہ کروڑوں روپے لگ کے ہم وکیل لوگ، میں آئی ایم فرام دی پروفیشن، اب پیسے لگا کر ہم عہدے لے لیتے ہیں. کمپیٹنسی پہ نہیں جاتے ہیں، کرنے اس چیمبر میں جاتے ہیں. یہ فلاں کا چیمبر ہے، یہ بون صاحب کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں، ویل گیٹ اے ریلیف فار دیٹ. یہ ہم جو بھی جس کا بھی ہے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ، یو آر سیلنگ جسٹس، یو آر سیلنگ ایجوکیشن، اینڈ وی آر بائنگ ہیلتھ. تو آپ کے لیے ہمارے لیے گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں لاسٹ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کر رہا ہوں. آپ جناب اسپیکر، نظریے کی سیاست ہوتی ہے، ہمیشہ نظریہ بچتا ہے. ایران آپ کے سامنے ہے، ایک بہادر قوم. ایک نظر ہے، ہمیں بھی پنجابیوں کو قوم بننا پڑے گا. انہوں نے دیکھا ہے، لڑے ہیں، شہادتیں ان کا ورثہ ہے. جناب نام لکھواتے ہیں نا سڑکوں پہ، اس کے لیے شہید ہونا بھی پڑتا ہے. پروجیکٹ لگانے پہ نہیں ہوتا. اگر کسی نے چوری پرویز لائی نے 221122 بنایا تھا، بتانا نہیں پڑا کسی کو. اگر آپ اچھے کام کریں گے، اگر آپ بطور اقتدار میں آ کے تحصیلدار بھرتی کر کے مشینیں لگائیں گے تو نہیں چلے گا. میرا یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ جس معاشرے میں آپ کو انصاف خریدنا پڑ رہا ہے، صحت کا آپ کا نہیں ہے. اب اس وقت آپ آ جائیں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے، آئی ایم پراؤڈ آف ہیم، آئی ایم پراؤڈ آف ہیم. آپ اپنے لیڈر کے لیے پراؤڈ ہوں گے کیونکہ میں نے 42 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں، مگر کوئی آدمی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اس قمیص پر کوئی داغ ہو. میں نے وہیں یہ بات کی تھی کہ مجھے اختلاف یہ ہے کہ ہم نے اپنی اوریجنل فلسفی سے ڈیویٹ کر دیا ہے. ہم نے غریب والا چھوڑ دیا ہے. یہ میری سوچ تھی. بیکاز آئی واز اے پولیٹیکل ورکر اینڈ آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی اے پرسنل امپلائی آف اینی بڈی. انہوں نے مجھے بڑی عزت بھی دی. عمران خان کے ساتھ میں یہ آیا تھا کہ یہ ایک نظریے کے ساتھ آیا، اس ملک کے لیے مخلص ہے. جناب میں نے نیلسن منڈیلا ہی پڑھا، بڑے بڑے پڑھے ہیں، مگر جس بہادری سے یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ 7 دن نہیں جیل کاٹ سکتے، اس نے کس خوبصورتی کے ساتھ، دیکھیں مر تو سب نے جانا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، بہت برحق ہے. مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں لوگ بیچارے کہ جنہوں نے کبھی پنڈ ہی نہیں دیکھا، ادھر سزا ہو گئے. یہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ فلاں کیس کی ہوئی. جناب انف از انف. آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں نہ کریں، مگر ہم پاکستانی ہیں، ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم پاکستان میں رہیں. کیا میرے حلقے کا حق یہ ہے کہ میں وہاں کا الیکٹڈ آدمی ہوں اور ایک ایسا جو وہ اس کو ایک ہرے ہوئے کہ اس کے کرے؟ کیا میرا کام ہے کہ میں نشے والے کو چھڑاؤں؟ کیا میرا کام ہے کہ میں نشے کو وہاں بکواؤں؟ کیا میرا کام ہے کہ میں جو مظلوم ہے اس کا ساتھ نہ دوں؟ جناب آپ اپنے رویے بدلیں، اپنی سوچ بدلیں. آپ دیکھیں کہ یہ آج آپ کر رہے ہیں، کل جناب میرے جیسا آ گیا نا تو کسی کو جہاز میں بیٹھ کر میں نے باہر بھی نہیں جانے دینا. یہ ہوتا ہے کہ مذہب میں ہے آئی فار آئی. تو یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہاں میرے بزرگ رانا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو کم از کم احساس چاہیے تھا کہ جب ہمارے گھروں پر چادر چار دیواری کا تقدس و ماحول ہو رہا تھا، کم از کم یہی مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتے کہ بھئی تم میرے بھائی ہو، عزیز ہو، کیا حالات ہیں؟ گاڑیاں توڑ دیں، میرا بچہ ایکسیڈنٹ میں گیا، اس پہ انہوں نے کہا جی اس پہ بھی ایف آئی آر 804 نمبر میں گئی ہے تو نمبر بڑا کچھ